دعا کے لیے رادر سوال تو نہیں لیکن دعا کے لیے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ صاحب رزق کی کمی ہے، گرچہ وہ دعا کراتے وقت ان کے الفاظ اور ہوتے ہیں جو شرک کے مترادف ہے میرے نزدیک، کہ صاحب کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے، کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رازق خدا ہے اور جو وہ ہے، تو اگر رازق رب ہے اور رب قادر مطلق ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، تو اتنی طاقتور ہستی جو سب میں طاقتور ہے، اگر وہ مجھے رزق دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس رزق کو روک سکے؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رزق دینا چاہ رہا ہے لیکن کسی نے باندھ دیا ہے، تو پھر معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے مجھے ان الفاظ کے لیے، تو پھر تو یہ ہے کہ طاقتور کون ہے، دینے والا یا روک دینے والا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ شرک مترادف ہے میرے نزدیک۔ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب رزق باندھ دیا، رزق روک دیا ہے۔ تو رزق کی وسعت کے سلسلے میں حدیث تو اپنی جگہ ہے کہ جو آدمی رزق اور عمر میں وسعت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تواضع کا سلوک کرے، لیکن جو تجربہ میں نے کیا ہے وہ اس حدیث کے علاوہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ حدیث تو ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لیجئے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے رہیے۔ کوئی ایسا رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں کوئی ایسا گھر دیکھ لیجئے جو سفید پوش ہیں، کسی سے بتاتے نہیں ان کا حال کیا ہے لیکن مشکل میں ہے، تو انتہائی خاموشی کے ساتھ، اتنی خاموشی اور رازداری کے ساتھ محاورتاً اگر بات کریں کہ خود آپ کی ذات کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے ان کی مدد کر دی، ریگولرلی ہر مہینے چپ چاپ کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہیے۔ میرا تجربہ یہ ہوا ہے کہ وہ کئی گنا ہو کر واپس اسی وقت لوٹ آتا ہے، خاص طور پر اگر کبھی یہ دیکھیں کہ کوئی شخص مقروض ہے، باوجود کوشش کی وہ اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا، نہایت خاموشی کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دیجیے، پورا نہ کر سکے تو جس حد تک ممکن ہو اتنا کر لیجیے، تو آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ یہ بڑی آزمودہ چیز ہے،